واقعہ کربلا کے بعد جب اہل بیت کا لٹا پٹا قافلہ دمشق میں یزید کے دربار میں قیدیوں کی صورت میں پیش کیا گیا تو اس قافلے میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی ایک صاحبزادی بھی تھی، جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یزید کے ایک وزیر نے کہا، اے یزید، یہ لڑکی مجھے بطور لونڈی دے دو۔ یہ سننا تھا کہ اس دربار میں موجود سیدہ زینب بنت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیو، السلام علیکم۔ دوستو، امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی کربلا کے میدان میں اپنی اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دینے کے بعد ان کے جسد اطہر کو گھوڑوں کی ٹاپوں کے ساتھ پامال کیا گیا اور شہدائے کربلا کے اجسام کو بے گورو کفن کربلا کے میدان میں چھوڑ دیا گیا اور پاک بیویوں کے خیموں کو جلا دیا گیا، ان کے مال اسباب کو لوٹ لیا گیا، پاک بیویوں کی بے حرمتی کی گئی، ان کو بازاروں میں گھمایا گیا، شہدائے کربلا کے سروں کو نیزوں پر بلند کر کے ان کو باغی قرار دے کر شہر شہر گلی گلی اور کوچہ در کوچہ گھمایا گیا۔ اس قافلے میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی ہمشیرہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اور ان کے ساتھ امام سجاد امام زین العابدین جو کہ امام حسین علیہ السلام کے صاحبزادے تھے، یہ بیمار تھے۔ ان کو بیمار کربلا بھی کہا جاتا ہے اور یہ بیمار ہونے کی وجہ سے کربلا کی جنگ میں شہید نہ کیے جا سکے۔ شاید اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی حکمت پوشیدہ تھی کہ امام زین العابدین کے ذریعے ہی امام حسین علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل کو آگے جاری و ساری رکھنا تھا۔ اس قافلے میں امام حسین علیہ السلام کی دو بیٹیاں بھی شامل تھیں۔ ان میں سے ایک بیٹی سیدہ سکینہ بنت حسین علیہ السلام تھی، جو کہ اپنے بابا پر آہو گریہ کرتی رہتی تھی۔ چھوٹی معصوم سکینہ جو کہ چند سال کی تھی اور اپنی توتلی زبان میں اپنے بابا امام حسین علیہ السلام کو پکارتی ہیں، اپنے چچا عباس کو اور اپنے بھائی ننھے علی اصغر بڑے علی اکبر کی راہ تکتی تھی۔ اس قافلے کو قیدی بنا کر ابن زیاد کے پاس لے جایا گیا۔ اس قافلے میں سب سے آگے شہدائے کربلا کے سر تھے جو کہ نیزوں پر بلند کیے گئے تھے۔ ان میں سب سے آگے امام حسین علیہ السلام کا سر انور تھا اور اس کے بعد شہزادہ علی اکبر، حضرت عباس علمدار اور دیگر شہداء کے سر تھے جو کہ ان کے دھڑوں سے الگ کر کے نیزوں پر بلند کر لیے گئے تھے، اور ان کے باقی جسد خاکی کو کربلا کے تپتے صحرا میں ہی چھوڑ دیا گیا تھا۔ جن کو کربلا کے میدان کے پاس آبادی کے کچھ گاؤں کی خواتین نے شام کو پانی بھرتے جاتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے اپنے مردوں کو بلایا اور شہدائے کربلا کے اجسام کو کفن دے کر انہیں دفنا دیا گیا۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اور امام سجاد امام زین العابدین کا یزید کے دربار میں دیا جانے والا خطبہ بہت مشہور ہے، جس میں یزید ملعون کو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اور امام زین العابدین نے بے نقاب کیا۔ یزید نے اپنے درباریوں کو اور اپنے شہریوں کو یہ بتایا تھا کہ یہ قتل کیے جانے والے لوگ حقیقتاً ایک باغی جماعت ہے جنہوں نے خلیفہ وقت یزید کے خلاف علم بغاوت بلند کر رکھا تھا۔ آج اس بغاوت کو کچل دیا گیا ہے اور یہ ان مقتولین کے سر ہیں۔ لیکن یزید کے دربار میں امام زین العابدین نے جب اپنا تعارف کروایا تو یزید کے دربار میں موجود تمام لوگ آہو گریہ کرنے لگے، ان کی آہو بکا کی صدائیں بلند ہونے لگی اور یزید کو لعن طعن کیا جانے لگا۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے بھی یزید کو خوب ملامت کیا اور کہا کہ تم نے جس اقتدار کو تخت کو حاصل کرنے کے لیے یہ قدم اٹھایا، یہیں اقتدار اور یہیں سلطنت تیرے لیے وبال جان بن جائے گی اور تیرے کسی کام نہ آئے گی، اور وہ دن دور نہیں جب تو عبرت ناک موت مرے گا۔ امام باقر ندوی اور امام نجم سرکندی لکھتے ہیں کہ سیدہ سکینہ بنت حسین علیہ السلام کے علاوہ امام حسین علیہ السلام کی ایک اور بیٹی بھی اس قافلے کے ہمراہ تھی۔ جب یہ قافلہ یزید کے دربار میں پیش ہوا تو یزید کے ایک مشیر نے امام حسین علیہ السلام کی اس بیٹی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یزید، یہ لڑکی مجھے بطور لونڈی دے دو۔
میں اس کو اپنی باندی بنا کر رکھوں گا۔ یہ جملہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے سنا تو آپ چیخ اٹھی اور آپ نے کہا، یزید اب تو آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک عورتوں کو باندی اور لونڈی بنائے گا؟ جب اس وزیر نے یہ سنا تو وہ تھر تھر کانپنے لگا، کیونکہ وہ نہ جانتا تھا کہ یہ خواتین کون ہیں۔ تو اس نے یزید کو ملامت کرنا شروع کر دیا اور کہنے لگا، یزید یہ تو نے کیا کیا؟ میں نہیں جانتا تھا کہ یہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک مستورات ہیں۔ تیرا ستیہ ناس ہو، تو نے کس قدر گھنونا فعل سر انجام دیا ہے۔ یہ سن کر یزید آپے سے باہر ہو گیا اور اس نے اپنے اس وزیر کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ جب امام زین العابدین نے یزید کو ملامت کیا اور اسے بھرے دربار میں اسی کے لوگوں کے سامنے رسوا کیا تو یزید آپے سے باہر ہو گیا اور امام زین العابدین کو قتل کر دینے کا حکم دینے لگا کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے کہا، یزید تو ہوش کے ناخن لے، جتنا ظلم کر چکا ہے اس کے بعد اب یہ ظلم کرے گا کہ بچے کو بھرے دربار میں نہتے قتل کروائے گا۔ یہ سننا تھا کہ یزید سمجھ گیا کہ اب اگر بھرے دربار میں نے ایسا ویسا کچھ کیا تو میرے خلاف بغاوت کا علم بلند ہونے میں دیر نہیں لگے گی۔ جب یزید نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کے اس قافلے، خاص طور پر سیدہ زینب اور امام زین العابدین کا میرے دربار میں مزید خطبہ دینا اس کے خلاف بغاوت کو ہوا دینے کے مترادف ہے، تو اس نے اس قافلے کو مدینہ منورہ بھیجنے کا ارادہ کیا اور امام سجاد زین العابدین اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی سرکردگی میں اس قافلے کو مدینہ منورہ بحفاظت پہنچانے کے انتظامات کرنے لگا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب یہ قافلہ مدینہ منورہ پہنچا تو عجیب قیامت صغریٰ کا منظر تھا۔ اہل مدینہ سے باہر استقبال کرنے کے لیے جمع ہو چکے تھے، لیکن جب دور سے ہی قافلوں کو دیکھا تو دونوں طرف کی سسکیاں آہوں میں تبدیل ہونے لگی۔ امام زین العابدین سیدھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضر ہوئے اور رو رو کر سارا ماجرا بیان کرنے لگے۔ میدان کربلا کا ایک ایک واقعہ بیان کرنے لگے۔ بھائی علی اکبر سے چچا عباس اور ننھے علی اصغر کی شہادتوں کے بارے میں بتانے لگے۔ روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر سے آواز آئی کہ اے میرے لخت جگر، میرے بیٹے، تو مجھے کیا بتاتا ہے؟ میں تو خود وہاں موجود تھا اور اپنی آنکھوں سے ایک ایک یہ منظر کو دیکھ رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کربلا میں موجودگی کی ایک روایت ام المومنین ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی منسوب ہے کہ انہوں نے یوم عاشور کو خواب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاک آلود لباس اور پیشانی کے ساتھ نظر آئے۔ آپ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ قربان، یہ کیا حالت ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ام ہانی، میں ابھی کربلا کے میدان سے آ رہا ہوں اور میرے لخت جگر، میرے بیٹے حسین کو شہید کر دیا گیا۔